ہیانا ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا میں خالی نہیں جانا کر رہا پترا تو ہی تیڑی کدی تو کر دے ہی نہیں ہے چور راستے اختیار کر لیے ملاوٹ پتر پیسے لی کر رہے ہیں کدے لی کر دے پہ تو پیسہ کیڑی پتر تیرے میرے لی تے اللہ دی ذات نے ایک اور تحفہ رکھیا دا سی اسی تے اتھے نہیں پورے اترے ہیں پیسہ بیٹا کیا ہے اگر کچھ ہوتا اللہ مکیش امبانی کو 1 روپیہ نہ دیتا ہے اللہ بل گیٹس کو 1 روپیہ نہ دیتا ہے کوئی ہوتے رب نے انہوں نے دے چھڑے تیرے میرے لیے ایک اور تحفہ رکھا ہوا تھا اور وہ کیا تحفہ تھا وہ بے نیازی کا تحفہ تھا اس تک تو گئی نہیں اسی کوئی اسی ایتھے ہی رہ گئے ساڑھے کو لیا والا ٹویا ہی نہیں ٹپیا گیا ساڑھے کو لیا امتحان ہی نہیں پاس ہویا اس سے آگے تھا ایک اور وہ بے نیازی اسی ایس تو گئی نہیں گئے وہ رات تک کیا ہوا جو بغداد والے تھے 19 کوئی نہ کوئی حمایتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا لے گیا یہ رہ گیا کلا اس کو پتا تھا میں نو لین آنا کہنے نے بھی نہیں انہیں پھر سر رکھیا سجدے چ اور عرض کرتا ہے رب کریم تیری شان ہے عالم الغیبی والشہادہ اور تو جاننا ہے کہ میں قتل کیتا نہیں بڑے 19 ٹر گئے ہو سکتا ہے ان میں کوئی قاتل ہو لیکن کسی کا حمایتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا لے گیا میرا یہاں کون ہے اس لیے میرا حمایتی بھی تو میرا سفارشی بھی تو میرا جانن والا بھی تو میرا ضامن بھی تو کیسے ہو سکتا ہے حضرت بندہ اپنے اللہ کو پکارے اور اس کا رب اس کی پکار نہ سنے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء کہتا کون ہے جو تسی مسترب ہو کے پکار دے ہو تو پھر تھوڑی پکار سن دے الہم اللہ وہی سن دے دریا رامن جوش میں آیا پتر ایک سسٹم ہے نا میرے رب اور ہر کام سسٹم کے تحت ہی ہونا ہے ہارون الرشید اس وقت عباسی خلیفہ تھا وہ اپنے پلنگ پہ سویا ہے اور شیخ فرماتے ہیں ہارون کا پلنگ بڑی زور سے ہلا ہارون مارے خوف کے اٹھ بیٹھا اس نے سمجھا شاید زلزلہ آ گیا لیکن جب اٹھا تو زلزلہ نہیں لیکن آواز کان میں آتی ہے ہارون تو میٹھی نیند کے مزے لے رہا ہے وہاں میرا بندہ رو رو کے مجھے پکار رہا ہے جا کے رہا کروا اس کو ہارون نے مارے شوق کے نہ سر پہ پگ پہنی نہ پاؤں میں جوتی پہنی کہ کیا ہوگا وہ ہے جس کے لیے ہارون اٹھا دیا گیا وہ گیا اس نے پوری جیل کی تلاشی لی لیکن کوئی اس طرح کا بندہ نہیں ملا کہ جس پہ ولایت کے آثار نظر آئیں وہ سارے چور ڈاکو ذرا نظر کوئی اس طرح کا نظر نہ آئے کہ جس پہ ولایت کے آثار نمایاں ہوں جس کا چہرہ نورانی ہو چمک رہا ہو سارے چور ڈکیت تھے کئی بار اس نے جا کے قید خانے کھلوا کے ایک بندے کو دیکھا کیونکہ ان کو تو پتا تھا کہ وہ سارے ٹر گئے تھے انہوں نے نہیں پتا ایک رہ گیا بیچارہ وہ جب مایوس ہو کے جا رہا تھا نا تو اس کی کوٹھری کے سامنے سے گزرا تو کان چواز آئی رب کریم تو جاننا ہے قتل میں کیتا نہیں وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے کوئی قاتل ہو لیکن کسی کا حمایتی سفارشی ضامن آیا لے گیا میرا یہاں کوئی نہیں اس لیے میرا حمایتی بھی تو میرا سفارشی بھی تو میرا جانن والا بھی تو میرا ضامن بھی تو ہارون سمجھ گیا یہ دل ہی ٹوریا گیا اس نے دروازہ کھلوایا اس کو جا کے اٹھایا اور سینے سے لگا کے کہتا ہے وہ بڑا ہی ڈاڈا ہے ستا بادشاہ ٹھوا لے ستا بادشاہ ٹھوا لے بڑا ڈاڈا ہے بڑا زور ہے تیرے ستا بادشاہ ٹھوا لے اس کو لے گیا کیا ہوں سو جا فجر چ ملاقات ہوئے گی فجر میں ملاقات ہوئی وزیر کو کہا نو آؤ تو آؤ سونے کپڑے پاؤ میرے دربار لے آؤ اور ساتھ ایک اور کام کرو جا کے پورے بغداد میں اعلان کرواؤ آؤ آؤ اور آ کر اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے در تیرے تے میڑیاں کر سا جیویں بالے ایاڑا
ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا. ہاں پتر، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو اب اس گھر میں بھی آئیں اور ہمیں کو پوچھے کتنے چلنا تھے، منہ ڈنگا جا کر کے کہنے ہیں مسجد تھے. کتنے چلا؟ مسجد تھے. اللہ کرے جی میرے کشمیر کو رنگ لگیں، اللہ کرے میرا کشمیر چمکے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اسی بھی پچھوں میرے دادا ابو میرے والد صاحب جو ہیں وہ، لیکن میری پیدائش 1984 سیالکوٹ میں ہے، تو ظاہر ہے میرا بھی ایتھے والا ہے. ٹھیک ہے، ایتھوں پیڑ اٹھ دی ہے میرے. بولتا بھی رہتا ہوں اور وہ بولنا میں بھگتتا بھی ہوں. ٹھیک ہے، پابندیاں بھی لگتی ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی، لیکن کی کریے نہیں رہا جاندہ بول پڑنا. تو اللہ کرے میرے کشمیر کو رنگ لگیں جی. میں وہ گیا نیلم، ہم گئے تو آپ کو پتہ ہے ادھر تو بالکل ہی ساتھ ساتھ چلتا ہے، تو پھر اور پیڑ اٹھے. تو پھر ہم نے نماز پڑھی، پروگرام تھا، تو پھر وہ میں نے کیا کرنی تھی میرا، میں یا اللہ ایک ہی ہویا ادھا کشمیر آزاد کشمیر تے ادھا مقبوضہ سارے نوں ہی آزاد کر چھڑا. تیرا کی جاندا ہے کوئی سبب بنا، تیرا کی جاندا ہے تو بے نیاز ہے. پھر علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل دا رنگ بنا. پھر ایک باری تیرلی کی یا اللہ اینی دیر دیاں وہ صحبتاں اور مصیبتاں دیکھ دینے پہ یا اللہ رنگ لا اور سارا ہی سانوں دے چھڑ یا اللہ. اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، دن آئے گا، وہ بھی وہ دن آئے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. وہ تو ہم مسجد میں بھی آئیں تو ہم وہ منہ ڈنگا ڈنگا کر کے کہتے ہیں بڑی پتر ترقی ہو گئی ہے انشاءاللہ. میرا میرپور، میری کوٹلی، میرا ڈڈیال، ٹھیک ہے جی، اور اللہ سب میں یہ رنگ. ٹھیک ہے، لیکن بڑے بڑے ایسے مال جیسے آپ پنڈی جائیں گیگا مال ہے، سینٹوریس وغیرہ ہیں جی، تو اب وہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ جی اے ٹو زی یہاں آپ کو سارا کچھ ہی مل جائے گا. لیکن پتر جو مرضی کر لیں اے ٹو زی والا دعویٰ پورا کر سکتے نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بے سکون ہے تو گیگا مال سے سکون ملتا نہیں، اگر کوئی بیمار ہے تو سینٹوریس مال سے شفا ملتی، اگر کوئی بے اولاد ہے تو گیگا مال سے اولاد ملتی نہیں، اگر کسی کے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو سینٹوریس مال سے گھر بھی ملتا. لیکن پتر جس جگہ تسی تے میں بیٹھے ہیں تو سارا کچھ ملتا جائے، تو سب کچھ ملتا، اے ٹو زی ہر چیز ملتی ہے. عزت، شان و شوکت، سکون، اولاد، گھر، ہر شے ملتی. لیکن بات پھر وہی ہے کہ لین دا ول نہیں ہے کوئی ایسا ہے. اس لیے پتر پہلا کام جب بھی اس گھر میں آیا کرو جی، اس گھر دے مزے لینے جیتے تو پتر پہلا کام یہ کیا کرو بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. آتے کام کرو وہ یہ ہے کہ سوچوں والا سوئچ بند کر دیا کرو، کیونکہ ہم نے سوچوں والا سوئچ بند کیا ہوتا اس لیے ہم ادھر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہم ادھر ہوتے کوئی بھی نہیں. ہم ادھر ہی ہوتے ہیں لیکن ہم ادھر ہوتے کوئی. اور دوسرا کام یہ کیا کرو جیسے مسجد آؤ محفل آؤ چیک کیا کرو کہ دل ساتھ آیا ہے کہ، کیونکہ یہ بھی اسی کے باہر ہی چھڑ ڈالتے ہیں. وہ لکھا ہے نا کتابوں میں وہ نماز عصر تھی اور جب امام صاحب نے سلام پھیر کے نماز ختم کی تو وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ کچھ مقتدی ایسے تھے جن کا کہنا تھا کہ حضرت صاحب رکعتاں اج 3 پڑھیاں گئی ہیں رکعتاں اج، لیکن کچھ نمازی تھے جن کا کہنا تھا کہ رکعتیں 4 پوری پڑھی گئی، 3 4 4 3. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ ختمی بات وہ ہوگی جو امام صاحب فرمائیں گے، اور جو مقتدی ہیں ان پہ لازم ہے کہ وہ امام صاحب کی بات کو منوعاً تسلیم. لیکن جب مقتدی ہوں 2024 دے تو پھر امام صاحب کی فرمان، امام صاحب پھر کی فرمان. مقتدی ماشاءاللہ 2024 دے ہے، امام صاحب پھر امام صاحب دا چپ کرنا ہی بنتا، آپ پہ مکا لو جو ہے جی. کیونکہ میں بڑے دکھ سے کہنے لگا ہوں ہم وہ بد نصیب نمازی ہیں کہ پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور باہر جا کے اپنے امام کی غیبت بھی. پتر
پتر غیبت تے کسی عام دی بھی نہیں کرنی چاہیے. کیسا بد نصیب ہے وہ بندہ جو اپنے امام کی غیبت. پتر جدو کہہ جو چھڑیا کہ پیچھے ایس پیچھے ہی رہو، پھر اگے کنوں لگ دے، پھر پیچھے ہی رہو. اس لیے ہمارے نمازیوں کو رنگ کوئی نہیں. حضرت صاحب ایک مہینہ، صرف ایک مہینہ بندہ کسی ایم این اے یا ایم پی اے کے گھر آنا جانا شروع کر دے تو بندے کا علاقے میں ٹور ٹپا، لوگ ڈرتے ہیں اس سے، اور کچھ لوگ اسے یارانہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ہونی اے کتنے جاندہ ہے ایم این اے دے گھر. تو میں کہتا ہوں بندہ ایم این اے دے گھر جائے تو ٹور ٹپا بن جائے، اور بندے نو 10 سال اللہ دے گھر آندے ہوں گے تو ٹور ٹپا